ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر میں شہداء بھارتی قبضے کے خلاف کشمیریوں کی مزاحمت کی علامت ہیں۔ محمد مقبول بٹ، افضل گورو اور برہان وانی جیسے شہید برسر جدوجہد کشمیری نوجوانوں کے لیے ہمیشہ رول ماڈل بنے رہیں گے۔ کشمیری عوام عزم و ہمت کے ساتھ اپنے شہیدوں کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور اپنے شہیدوں کا خون رائے گاں نہیں جانے دیں گے اور نہ ہی ان کی قربانیوں کا کسی کو سودا کرنے دیں گے۔ کشمیری عوام اپنے سینے پر گولی کھانے کو تیار ہیں، لیکن بھارتی غلامی کے آگے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی ہر حال میں پایہ تکمیل تک پہنچے گی اور ظالم بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں اپنے جنگی جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر جماعتوں کی کال پر معروف کشمیری رہنما محمد مقبول بٹ کی شہادت کی برسی کے موقع پر کل مکمل ہڑتال کی گئی۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے سری نگر اور دیگر اضلاع میں پابندیاں، جبکہ مقبول بٹ شہید کے آبائی علاقے تہرگام کو جانے والے تمام راستوں کو ہی سیل کر دیا تھا۔ محمد مقبول بٹ شہید کی برسی کے موقع پر آزاد کشمیر میں یوم عزم نو منایا گیا، جبکہ پاکستان، اسپین، برطانیہ اور دیگر ممالک میں خصوصی سیمینارز اور پروگراموں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق سربراہ امرجیت سنگھ نے کہا ہے کہ دفعہ 370 کی تنسیخ سے بھارت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کشمیری عوام مزید ناراض اور مایوس ہوئے ہیں۔ پاکستانی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارت میں کسانوں نے 18 فروری کو ریل گاڑی روکو مہم اور بھارت بھر میں مشعل بردار جلوس نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ زمینوں یا باغات کا پھل ان زمینوں کی سینچائی اور زرخیزی پر منحصر ہوتا ہے، جبکہ کسی قوم کی غلامی سے دائمی نجات اور آزادی اس کے عوام کی جدوجہد اور نوجوانوں کے لہو کی سینچائی کی مرہون منت ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جموں کشمیر کے لوگ پون صدی سے زائد عرصے سے آزادی کی تحریک کو اپنے گرم گرم لہو سے سیراب کر رہے ہیں، اور جمع لہو سے اس دھرتی کی یہی سیرابی اس خطے جنت نظیر کو آزادی سے ہمکنار کرنے کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ دنیا کی تاریخ میں جب بھی کسی قوم نے اپنی آزادی، عزت اور وقار کا علم اٹھایا، اسے لازماً اس راہ میں اپنی بہترین متاع یعنی جوان اولادیں قربان کرنا پڑیں۔ کشمیر کے خونبار خطۂ ارض پر لہو کی لالی کا پہلا نمایاں رنگ 1931 میں ابھرا، جس میں ڈوگرا فوج نے نہتے کشمیریوں کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ 1947 میں جب برصغیر کی تقسیم عمل میں آئی تو جموں کے لاکھوں افراد کو ڈوگرا افواج، بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کے جتھوں اور بلوائیوں نے پاکستان سے تعلق جوڑنے کے اظہار کی سزا دی، اور جموں کے طول و عرض اور توی کے دریا کو خون مسلم سے سرخ کر دیا گیا۔ رواں تحریک آزادی میں 1 لاکھ شہیدوں کے خون سے اس دھرتی کے سیرابی اس بات کی دلیل ہے کہ اب اس دھرتی کو کسی صورت بھی غلام نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اہل جموں کشمیر آزادی کے لیے خون دینے کی تمام تر روایات پوری کر چکے ہیں۔ اب لہو سے سینچے گئے اس چمنستان پر آزادی کا میٹھا پھل اور پریاں جلد اترنے والی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ جدوجہد جاری رکھی جائے اور نئے عزم، حوصلے اور امید کے ساتھ اس سفر پر گامزن رہا جائے۔